نان قوم کا بغض حالا اس پر اللہ تعالی کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، وہ عدل زیادہ اقرب للتقوی ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ وعدہ کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہ اصحاب الجحیم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، جب ارادہ کیا، قصد کیا، ہما یا ہم قصد کیا ہے قوم نے اس کا کہ پھیلائے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کریں۔ ربط آسان ربط یہ ہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت باطنی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اوپر اس طہارت باطنی کا ذکر تھا کہ ایمان من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ اب طہارت ظاہری کا ذکر فرماتے ہیں کہ وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی، غسل نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تیمم نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تو یہ طہارت ظاہری ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، وہ خود قرآن میں منصوص ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، ہاتھوں کو الی المرافق، جہاں علاج جو ہے یہ غائب نہیں ہے، کونیوں اس میں شامل ہے، اسقاط ماورا کے لیے کونیوں سمیت دھوگے، اور سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دھو۔ ارجلکم کا عطف ہے مغسولات پر، ایدیکم اور وجوہکم پر، پاؤں کو دھو، الی القعبین، ٹخنوں سمیت، یہ بھی الہ اسقاط ماورا کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے نہیں ہے۔ یہ 4 فریضے ہیں۔ اگر بیمار جنبی ہو فتحروا، پس خوب طہارت کرو، کیونکہ زیادت حرف تدل والا زیادت المعنی، وہ یہ ہے کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، کیونکہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، تو ناک میں بھی تو ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ان کنتم مرضی علی سفر الی قولی وایدیکم منہ، کل گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کہ تم پر تنگی کرے، پہلے لوگوں پر یوں تنگی تھی، تیمم کی اجازت ان کو نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر تھا، آگے بھی نعمتوں کو رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، سمجھ دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے؟ اور وہ وعدہ جو رب نے تم سے لیا، اذل والدین الست بربکم قالوا بلا، پھر دنیا میں آئے تو تم نے کہا کہ قبل تو جمیع احکام ہی، یہ سب وعدے رب کے پورے، جب تم نے کہا سنا اور اطاعت، اللہ سے ڈرو، علیم بذات صدور۔ رب بیان القرآن وغیرہ میں یہ پہلا حکم تھا انسان کا اپنی ذات کے متعلق، وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو، تو اپنے ذات کے بارے میں بھی خیرخواہ ہونا چاہیے۔ اگلا حکم ہے دوسروں کے بارے میں کہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، پابندی کے ساتھ قائم رہو، گواہ بن کے انصاف، دوسروں کے ساتھ معاملو گواہی، نہ کسی کو پھنساؤ، نہ کسی کی رعایت کرو، صحیح معنی میں گواہی۔ اور قوم کا بغض تم اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم زیادتی کرو، نہ اعدلوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، مغفرت بھی ہوگی، اجر عظیم بھی، اور جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی، اصحاب الجحیم۔
آگے ایک خاص نعمت کا ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ وہ نعمت کیا تھی؟ ایک تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ ایک موقع پر مشرکین مکہ نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے خلاف ایک سازش بنائی کہ ان کو چن چن کر کے قتل کر۔ کیوں؟ یہ دن بدن پھیلتے رہیں گے، تمہارے عقیدے پر زد پڑے گی اور تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ یہ مشورہ کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا بھئی تمہارا کیا بگاڑتے ہیں، پڑھتے کلمہ تو اپنی جگہ پڑھ دو۔ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، رب نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، اپنا منصوبہ نہ پورا کر۔ دوسری تفسیر یہ ہے، وہ آگے آئے گی سورۃ الفتح میں، کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف منظم طریقے پر حملہ کر کے قتل کرنا چاہا، رب نے بچایا۔ وہ سورۃ الفتح میں انشاءاللہ آئے گی۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب قوم نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ نے ہاتھ روک۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تاکید سے لیا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل، اور بھیجے ہم نے ان میں 12 نقیباً لیڈر، سردار، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نے قائم کی نماز اور دی تم نے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی تعظیم کی تم نے اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، البتہ ضرور میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، اور البتہ ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار میں۔ پر جس نے کفر کیا اس کے بعد بس تاکید سے بہت سیدھے راستے سے، فبما نقضہم، پس بسبب توڑ دینے ان کے وعدے کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت اور کیے ہم نے ان کے دل سخت، یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کی جگہوں سے، اور بھول گئے وہ حصہ جو مما اس چیز کا ذکروا بھی جو یاد دہانی کے طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ ولا تزال، اور ہمیشہ تو تطلع، اطلاع پاتا رہے گا، اعلی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، فاعف عنہم، پس درگزر کر ان سے، معاف کر ان کو اور درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین۔ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، بس انہوں نے بھی بڑھا دیا حصہ جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا تھا، بس ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا اس کارروائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ اے آگے کتاب، تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس رسول ہمارا، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی چیزیں کہ تھے تم چھپاتے کتاب سے اور درگزر کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے۔ تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، ہدایت دیتے رب تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو کہ جس نے پیروی کی اس کے راستوں کی، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں، اور نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف بھیجنے، اور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے صراط مستقیم سے۔ البتہ تحقیق سے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم۔ تو کہہ دے پس کون مالک اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ یہ کہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان کو جو زمین میں سب دے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا کرتے ہے جو چاہے، واللہ تعالیٰ کو نشین کرے۔ اور کہا یہود نے اور نصارہ نے ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کہہ دے پس کیوں تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ تم بشر ہو ممن اس مخلوق سے خلا کا جو رب نے پیدا کی، بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب، تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اعلیٰ فترت، وقفے پر، رسولوں کے وقفے کے بعد،
ان تقولوا تاکہ نہ کہہ دو تم نہیں آیا ہمارے پاس بشیر اور نہ نذیر، بس تاکید سے آ چکا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کا خیال رکھنا۔ آگے فرماتے تمہارے میثاق کا حشر وہ نہ ہو جو یہود کے ساتھ ہم نے میثاق کیا تھا اور نصارہ کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اس کو نہیں نبھایا۔ یہود کے ساتھ تھا نہیں نبھایا، نصارہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، تم سے وعدہ لیا تھا نہیں پورا کیا، تو تمہارے میثاق کا وہ حشر نہ ہو۔ پہلے یہود کا ذکر آتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق بنے صحیح، ہم نے ان کے 12 لیڈر مقرر کیے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کا الگ الگ قبیلہ تھا اور ان کے انتظامی امور کے لیے ایک ایک ان کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ راضی بھی ہوں گا اور مدد بھی دوں گا تمہیں، لیکن شرط یہ ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اس لفظ کو سمجھنا۔ قاموس لغت کی کتاب ہے، مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے، منتہی العرب لغت کی کتاب اور بھی کتابوں میں ہے، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی۔ التعذیر المنع والرد، تعذیر کے معنی ہے روکنا اور رد کرنا، المنع التعذیر المنع والرد، تعذیر کی حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہو، فقہی طور پر تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی اپنی ثوابدید سے مجرم ہوتے ہیں، الحد والتعزیر۔ تو تعزیر کو اس لیے تعزیر کہتے ہیں کہ مجرم کو گناہ سے جرم سے روکتی ہے، تو لفظی معنی تعزیر کے ہیں روکنا، منع۔ اب لازمی معنی جو ہیں اس کے معنی عزت کرنا، احترام کرنا۔ وہ کیسے؟ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی شخص آ کر کے مجھ پر ظالمانہ حملہ کرنا چاہے، زخمی کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، آپ حضرات استاد سمجھ کر کے اس کو پیچھے ہٹا دیں، روک دیں اور میری جان بچائیں، تو یہ تعزیر ہوگی، اور یہ تب ہوگی کہ اصل کے ساتھ کچھ احترام کا، تعظیم کا معاملہ ہو۔ اس کا احترام نہیں، کوئی نہیں روکتا، مارے کوئی مارے، تو اصل تعزیر کے معنی المنع والرد، اور یہ وہاں دشمن کو روکتے ہیں جہاں اصل کے ساتھ کچھ نسبت تعظیم۔ اب لازمی معنی اس کا کرتے ہیں تم ان کی تعظیم کرو، احترام کرو، اور اللہ کو قرض دو، قرض حسن۔ وجہ تشبیہ گزر چکی ہے کہ جیسے قرض دینے والا یہ جانتا ہے کہ میں دوں گا، دینے والا جانتا ہے کہ میں نے رقم دینی ہے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے تم کرو گے تمہیں ضرور ملے۔ صرف تشبیہ اس بات میں مٹاؤں گا تمہاری خطائیں، داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، جس نے انکار کیا اس کے بعد تو سیدھے راستے سے ملے۔ فبما نقضهم ما مزیدۃ با صبر، پس بسبب توڑنے کے ان کے وعدے کو لاننا ہم نے ان پر لعنت کی، اسی لاننا کا وعدہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ قرآن میں ہوا، انہوں نے وعدہ نہیں نبھایا، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، اور سخت قلبی کا نتیجہ یہ ہے یحرفون الکلمہ، کلمات کو بدلتے ان کی جگہ سے۔ جو لوگ تحریف لفظی کے قائل ہیں تو کہتے ہیں لفظ بدلتے ہیں،
جمہور اسی طرح ہے. اور جو تحریف مانوی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ ان کی جگہوں سے پھیرتے ہیں، یعنی معنی اور کرتے ہیں، اور بھول گئے وہ حصہ جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. یہ خائنتن کیا ہے؟ یہاں 3 تفسیریں مشہور ہیں، کشاف، روح المعانی، کمالین، جمل وغیرہ. ایک یہ ہے کہ یہ خائنتن جو ہے مصدر ہے بروزن حافیہ، حاسبہ، کاذبہ. معنی یہ ہے کہ تو ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا ان کی خیانت پر. دوسرا، خائنتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، موصوف اس کا محذوف ہے. وہ یہ ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ نَفْسٍ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کار نفس پر تو مطلع ہوتا رہے گا. تیسرا یہ کہ یہ خائنتن صفت و شخصن کی، فردن کی، تو ہمیشہ اطلاع پاتا رہے گا ان میں سے کسی خیانت کار شخص اور فرد. آپ سوال پیدا ہوگا کہ شخص اور فرد تو مذکر ہے، یہ تا کیسے آ گئی؟ تو اس تفسیر پر کہتے ہیں کہ تا مبالغے کے لیے ہے، جیسے رجل علامۃ، رجل نصابۃ، رجل راویۃ. یہ تا تانیث کی لیے تا مبالغے کی ہے. تو مانا ایسا فرد جو انتہائی گویا خیانت کار ہے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. فاعف عنہم واصفح. میں نے پہلے پارے میں باحوالہ عرض کیا تھا، کوئی شاید بیان کر دیں کہ کس کا حوالہ دیا تھا اور فاعف اور واصفح کا کیا معنی میں نے عرض کیا تھا. ہمارا کیا تھا جزائی کے حوالے سے، ہاں کہ بہتر کی عقوبت من المذنب. ہاں اور کا معنی کیا تھا بہتر کی تصویر. تاری بیزانی کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، العفو ترک عقوبت المذنب، مجرم کو سزا نہ دینا، وصف ترک تقریب ہی، اس کو ملامت نہ دینا. بے شک اللہ یحب المحسنین. یہ تو تھا یہود کا وعدہ، انہوں نے پرواہ نہیں. اب وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا. پس انہوں نے بھی بلا دیا ایسا جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا تھا. پس ہم نے ان نصارہ میں عداوت برقا دی، بغض قیامت کے دن. اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا جو کاروائی وہ کرے. رب پہلے یہود اور نصارہ کی وعدہ شکنیوں کا ذکر تھا. آگے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، تاکید سے آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی چیزیں جن کو کتاب سے چھپاتے تھے، اور درگزر کرتے ہیں بعض سے وہ بات جو منسوخ ہو چکے یا تمہاری شریعت کے ساتھ تھے ان کو بیان کرنے کا معنی کوئی نہیں، باقی چیزوں کو بیان کرتا ہے. تاکید سے تمہارے پاس آ چکا نور اور کتاب مبین، یہدی باللہ من اتبع. اب یہاں بات تو خاصی طویل ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، غور سے میری بات سمجھیں. یہ نور کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں 2 تفسیریں. ایک تفسیر یہ ہے کہ نور سے قرآن کریم ہی مراد ہے، اور وہ کتاب مبین میں واو عطف تفسیری ہے. نور اور کتاب مبین دونوں ایک چیز ہے. اس کے لیے قرائن کیا ہے؟ پہلا قرینہ رسول کا ذکر آیت کی ابتدا میں آ چکے، قد جاءکم رسولنا، رسول کا ذکر آ چکے اسی آیت کی ابتدا. اور آگے یہدی بہی، اگر یہ کتاب الگ ہوتی، نور الگ ہوتا تو یہدی بہما ہوتا. بہی کی ضمیر مفرد
یہ بتاتی ہے کہ دونوں ایک ہیں. یہ قرینہ ہے سیاق اور سباق کہ دونوں ایک ہیں. دوسرا قرینہ آج یہ آپ نے پڑھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو نور مبین قرآن کریم کو کہا گیا. تیسرا قرینہ آگے آپ پڑھیں گے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. تو اس نور سے بھی قرآن مراد ہے. اور ایک مقام پر وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کے لفظ ہے، اس سے بھی نور سے قرآن مراد ہے. اور آگے آپ پڑھیں گے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، اس نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے. اور اس کے علاوہ آگے اسی پارے میں آپ آج ہی کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی صفت بھی نور بیان کی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انجیل کے متعلق بھی آئے گا ہم نے انجیل نازل کی فیہ ھدی ونور. تو یہ تمام قرائن اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب ہی. دوسری بات یہ ہے کہ نور سے مراد ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ تفسیر بھی ہے، روح المعانی میں ہے اور تفسیروں میں موجود. اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بشر اور آپ کی صفت ہے نور. ذات ہے بشر، قل انما انا بشر مثلکم هل کنت الا بشرا رسولا. ذات آپ کی بشر، انسان، آدمی، صفت آپ کی نور، نور ہدایت، نور اسلام، نور ایمان آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی. قرینہ یہی حضرات جو یہاں نور سے آپ کی ذات مراد لیتے ہیں. جلالین میں ہے، سیوطی رحم اللہ تعالی حال کن باللہ بشر رسولہ کا معنی اے آدمین. وہی آلوسی رحم اللہ تعالیٰ جو جہاں نور سے آپ کی ذات مراد لیتے ہیں. پہلے ایک حوالہ تو آپ سن چکے نا، تو آگے مزید جہاں بشر کے لفظ ہیں اے آدمی مثلکم، میں تمہارے جیسا آدمی ہوں. یہ نور مانتے ہیں آدمی مان کر، تو ذات ہے آپ کی بشر، آدمی، انسان، صفت آپ کی نور. اب یہاں بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں. مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے تو آپ کا سایہ ہوتا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا. ہم نے مبسوط بات کر دی ہے تنقید متین میں، اتمام البرہان میں. ہم نے کہا کہ یہ جو روایت آتی ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا، اس میں عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی راوی ہے، کذاب خبیث رافضی یضع الحدیث. پورے حوالے ہم نے وہاں نقل کر دی. اور اس کے مقابلے میں ہم نے مسند احمد، مجموع الزوائد، مستدرک حاکم اور ہادی الافراح کے حوالے نقل کیے صحیح اسانید سے کہ آپ کا سایہ تھا. تو یہ روایت کہ آپ کا سایہ نہ تھا عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی جیسے کذاب، رافضی، خبیث، یضع الحدیث ہے. اور مقابلے میں وہ روایتیں بحوالہ ہم نے صفحات دے کر کے نقل کی ہیں کہ آپ کا سایہ تھا. اس میں تنقید متین بتفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں مفصل بات سمجھے گا، مزید کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، سبل السلام. یہاں دیکھیے سبل کا لفظ بولا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا سبیل نہیں سبل ہے.
اس پر ہم نے الکلام المفید میں حوالے دیے، بات کی ہے کہ اس سے یہ جتنے فروعی گویا کے مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، سروردی، قادری، یہ سب اس کا مصداق سبل السلام ہی ہے، اور نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف بھیجنے ویہدی الی صراط مستقیم۔ رب آج یہ آپ پڑھ چکے ہیں عیسائیوں کے 3 گروہ، 2 کا ذکر تو پہلے ہوا، ثلاثہ کہنے والوں کا ذکر بھی سنا، اور آگے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولد نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آج ہی پڑھا تھا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اس میں کس فرقے کا ذکر تھا؟ ملکائیہ۔ آگے سبحان یکون لہ ولد، اس سے کس فرقے کا رد تھا؟ نستوریہ۔ اب آ گیا ملکائیہ۔ لقد کفر الذین، البتہ تاکید سے کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ مسیح ابن مریم ہے۔ یہ حلولیہ فرقہ تھا یعقوبی، اور مثالیں یوں دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو جی آگ ہے، لوہا آگ کی جنس الگ ہے، لوہے کی الگ ہے، لیکن جس وقت لوہے کو آگ میں ڈالو، لوہا گرم ہو جائے تو آگ کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے، وہ بھی جلاتا ہے، لوہا بھی جلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات الگ، یہ الگ، لیکن ایسے آپس میں محبت کی وجہ سے حلول کر گئے کہ طاقت نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگر، فرمایا پہلے رب نے کفر کا فتویٰ لگایا، پھر ان کا عقیدہ بدلایا۔ لقد کفر الذین، کافر ہیں کون؟ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو کہتے کون مالک اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کے، اور من فی الارض، زمین کے اندر سارے کو ہلاک کرے تو کون بچائے گا؟ وہ تو خدا کی مخلوق ہے، خدا کی مشیت میں، خدا کے حکم کے نیچے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے اگر بغیر باپ کے پیدا کیے تو قادر مطلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، واللہ علی کل شیء۔ اب یہود اور نصارہ دونوں کو ملا کر کے فرمایا، انہوں نے پہلے تو تمہید یہ باندھی کہ عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، کچھ ذہن لوگوں کا بنا، پھر آمدم برسر مطلب وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے، وَأَحِبَّا حبیب ان کی جمع، اطبا طبیب ان کی، اجلا جلیل ان کی، اخلا خلیل ان کی، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب نے فرمان سے کہہ دے تمہیں رب سزا کیوں دیتے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ بشر تم ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ اے اہل کتاب، تاکید سے تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اعلیٰ فطرت، فطرت کہتے ہیں وقفے کا زمانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تقریباً گزر چکے تھے کہ اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ درمیان میں جو وقفے کا زمانہ ہے یہ فطرت، اس فطرت کے زمانے کے بعد ہم نے بھیجا ان تقولوا، اللہ تقولوا، یہ کوفیین کے قاعدے کے مطابق، تاکہ نہ تم کہو کہ ما جانا میں بشیر ولا نذیر، بشیر بھی آیا نیکوں کو خوشخبری سناتا ہے، بروں کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، واللہ علی کل شیء۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو تم پر ہوئی، جب اللہ نے بنائے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ اور دی تمہیں وہ چیز جو نہ دی کسی ایک کو جہان والوں میں سے، اے میری قوم داخل ہو ارض مقدسہ میں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور نہ پھرو اپنی پیٹھیں دکھا کر، پس لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس ارض مقدسہ میں قوم جبار تنو من، بڑی زبردست قوم، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ارض مقدسہ میں یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں اس سے، بس اگر وہ نکل جائیں ارض مقدسہ سے بس بے شک ہم داخل۔ کہا دو شخصوں نے ان میں سے جو خوف کرتے تھے
اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا ان دونوں پر، کہا یہ کہ داخل ہو ان لوگوں پر دروازے سے، پر جس وقت داخل ہوگے تم اس دروازے سے پس بے شک تم غالب آؤ، اور اللہ تعالیٰ پر پس یہ کہ توکل کرو تم اگر ہو مومن۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ارض مقدسہ میں کبھی بھی جب تک کہ وہ لوگ وہاں رہیں گے، پس جا تو اور تیرا رب پس دونوں جا کر کے لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس کا اور بھائی کا، پس تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان جو فاسق۔ فرمایا پس بے شک ارض مقدسہ حرام کر دی گی ان پر 40 سال، یتیہون سرگردان پھریں گے زمین میں، پس نہ غم کھا تو اس قوم پر جو فاسق۔ رب تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلے یہود اور نصارہ کا ذکر تھا، وعدہ شکنی کا ذکر تھا۔ فرمایا ان کی وعدہ شکنی کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے وعدے توڑنے والے ہیں۔ اس دور میں بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے جو کچھ کیا کہا وہ سب، خدا کی نافرمانی، پیغمبروں سے وعدہ شکنی، یہ سب ان کے خمیر میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے 12 آدمی بھیجے نمائندے کہ آگے ارض مقدسہ جو ہے، اس وقت ارض مقدسہ میں یہ شام، اردن، فلسطین، یہودیوں کے پاس جو رقبہ ہے یہ، کچھ تھوڑا جیسا جو لیبیا کے پاس ہے یہ، اور ایشیائے کوچک جو ترکیوں کے پاس ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ ارض مقدسہ اور کنعان اور شام کے علاقہ۔ اب ان خبیث قوتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر 500 سال تک تنے تنہا ترکی یہ یورپ کو آگے لگائے پھرتا، 500 سال، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھے، ایمان کی قوت بڑی۔ ان خبیث قوموں نے دیکھا کہ مسلمان پر غلبہ اسی صورت میں پایا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن کو ذہن بدل کر کے اس کو شامی بنا دیا، یہ لبنانی ہے، یہ عراقی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپس میں گتم بڑی خبیث قومیں ہیں۔ ان نے جو مظالم کیے ہیں خدا کی طرف، انگریزی دور میں جو انگریز نے ظلم کیا اس کے لیے آپ علماء ہند کی شاندار ماضی دیکھیں۔ ایک ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، وہ نا اس میں مختصر حالات، اگر مل جائے آپ کو علماء ہند کی شاندار ماضی پہلا ایڈیشن، اس میں بڑی تفصیل، بعد میں نکال دیے تھے مضمون، اس کا نام ہے علماء ہند کا شاندار ماضی۔ پہلا مل جائے نا کی والا تو وہ روس کے مظالم آپ نے دیکھنے ہیں، تو المسئلہ تو شرقیہ لابن کامل مصری، کامل مصری کی کتاب مسئلہ شرقیہ ضرور تھے کہ کیا مظالم روس نے کیے۔ ایک تھا مصطفیٰ کمال دجال، اس کی بات نہیں، وہ مصطفیٰ کمال جو ترکیوں کا تھا آتا تر، اس ظالم نے شریف حسین مکہ کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے پابندی لگا دی حج پر، قرآن پڑھنے پر، آذانوں پر۔ 25 سال تک ترکی میں کوئی حج کے لیے نہیں آ سکا، آذانیں نہیں ہوئی، اور نہ وہاں کوئی قرآن پڑھ سکتا۔ جلال بایار آیا صدر، اس نے وہ تمام چیزیں، وہ بالکل شیطان مجسم تھا مصطفیٰ کمال۔ یہ ہے مصطفیٰ کامل مصری، اس کی کتاب المسئلہ تو شرقیہ تو یہ عربی میں تھی، اس کا ترجمہ کیا نیاز فتح پوری نے جو ملحد تھا ملحد، اور
مولوی کا بیٹا تھا، خدا کرے مولوی نہ بگڑے اس کا بیٹا نہ بگڑے. ایک خواب میں ایک نمبر پر تھا، علم ادب میں، عربی ادب میں ایک نمبر پر تھا نیاز فتح پور. اس کی کتابیں منو یزدان کالجوں میں داخل کی. ہمارے شور غل مچانے کے بعد کالجوں سے اب نکالی گئی ہے منو یزدان. میرا کفر ان میں بھرا. تو ترجمہ کیا ہے مسئلہ شرقیہ کا نیاز فتح پوری نے، اور اصل کتاب ہے مصطفیٰ کامل مصری کی، وہ ضرور علماء کو دیں. خیر اتنی باتوں کا وقت نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے وہاں 12 آدمی کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھ سے بیان کرنا، ہارون علیہ السلام سے بیان کرنا اور کسی سے بیان نہ کرنا. یہ کہیں تاجر بن کے گئے، کہیں سیاح بن کر کے گئے، کہیں فقیر بن کر کے گئے. مختلف شکلوں میں انہوں نے اس علاقے کا جائزہ لیا. واپس آئے تو 10 آدمیوں نے ہر ایک کو بتا دیا کہ ان کے بڑے بڑے قد ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں، بڑا اسلحہ ہے، بڑے قلعے ہیں، یہ ہے وہ ہے. 2 آدمی وعدے پر پکے رہے جن کو بات کو نبوت بھی ملی تھی. ایک یوشع ابن نون علیہ السلام، دوسرے کالب ابن یوحنا علیہ السلام. ان کو بات کو نبوت ملی. ان کا ذکر یہاں آتا ہے. فرمایا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی. جب اللہ نے تم میں بادشاہ بنائے، تم میں اللہ نے پیغمبر بنائے، بادشاہ بنائے، اور وہ نعمتیں دی جو جہان کے لوگوں میں سے کسی کو نہ دی. مانتور پر نازل کیا، سلوا نازل کیا، بادل سے سایہ تم پر کیا، پتھر سے پانی نکالا، دریا تمہارے لیے پھاڑا، جو باتیں گزر چکی. اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. داخل ہوگے تو کرو اور نہ پھرو اپنی پیٹھیں دکھا کر کے نقصان اٹھا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مقدسہ میں تو بڑی زبردست قوم ہے، جبار، تن و من، صحت مند، بہادر، اور ہم تو نہیں جائیں گے جب تک نکل نہ جائیں. وہ نکلیں گے تو ہم فاتحانہ طور پر داخل، ان کی موجودگی میں نہیں جائیں. 2 آدمیوں نے کہا، وہ یوشع ابن نون علیہ السلام، کالب ابن یوحنا علیہ السلام، جو اللہ سے خوف کرتے تھے. اللہ نے انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ. ان پر دروازے تھے، وہ جو اس علاقے کا درا تھا یا شہر کا دروازہ. داخل ہوگے غلبہ پاؤ گے. بعد اللہ کا توکل ان کو تم. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں جائیں گے وہاں کبھی بھی جب تک کہ وہ جبار وہاں ہیں. تو جا اور تیرا رب جائے، جا کر کے دونوں لڑو. انا ہاہنا. اس قوم سے کوئی توقع ہے؟ خدا کے پیغمبر کو منہ پر کہتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو انصار مدینہ کا یہ وعدہ تھا، اگر مدینہ طیبہ پر مشرکین نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. باہر لڑنے کے لیے جانا پڑا تو ہم مجبور نہ ہوں. یہ وعدہ. اب بدر کا مار کا سر پر آ گیا. آپ پریشان ہوئے کہ ہمارے کچھ ساتھی تو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ حبشے میں ہیں، یہاں جو ہیں یہ تھوڑے ہیں. انصار مدینہ ساتھ نہ دے تو پھر عالم اسباب میں تو ہم بالکل نہ. ان کو کہیں کہ ہمارا ساتھ دو تو وعدہ یہ ہے کہ ہم باہر جانے کے لیے مجبور نہ ہوں. بڑی حکمت عملی سے آپ نے کہا. ایک تقریر فرمائی، یہ فرمایا کہ کافروں نے ہم پر یہ ظلم کیا، یہ ہوا وہ ہوا. پھر اس طرح اب انہوں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر کے ہمارے ایک چرواہے کو شہید کر دیا. قرظ ابن جابر کا لشکر آیا، اس نے چرواہے کو شہید کیا اور اونٹ لے گئے. اب ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اس انداز سے تو انصار مدینہ کے دوست گروہ تھے، اوس اور خزرج. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضرت ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہوں گے جو یہ کہ فضب انت ربک فقاتلا انہا.
ولیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک وقدامک وخلفک، رواه البخاری۔ دوسرے خاندان کے اٹھے سردار سعد ابن معاذ، کہنے لگے حضرت خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے لأخذناها فی البحر، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں۔ فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گارڈ فری ہگنس ایک انگریز ہے، مورخ بھی ہے، پادری بھی۔ اس سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کان للہ نسبت، کہتا ہے کوئی نسبت نہیں ہے کہ نسبت خاں کرا بعالم پاک۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس اور اپنے بھائی، فیصلہ کر ہمارے درمیان اور قوم فاسق ہے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ کہ دو ساتھی اور بھی تو تھے، ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، الا لا املک الا نفسی و اخی۔ تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بھائی معصوم ہیں، بڑے ہیں، ان کا ذکر کر دیا، وہ نیک ہیں لیکن اس وقت تک نبوت نہیں ملی، ان کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ کہ بھائی بڑے تھے، ان کا ذکر کر دیا، وہ بتبع شامل۔ دوسری بات یہ کہ ففرق بیننا، فیصلہ کر ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان۔ تو فیصلہ خود مانگتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر کے چلے کیوں نہیں یہ، پھر یہی کیوں رہے پھر ان میں؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالیٰ، ثانوی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قوم تو یہی تھی نیک ہے پھر بد ہے، پھر قوم تو یہ تھی، قوم کو چھوڑ کر کے کہاں جاتے۔ ہاں یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے ذہن کے نہیں ہیں، یہ ذہنی فیصلہ ان میں اور ہم فرما بے شک وہ زمین ان پر حرام کر دی گی 40 سال، پھریں گے حرام زمین میں۔ یہ حرمت تشریعی تھی یا تکوینی تھی، دونوں باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی۔ حرمت تشریع کا یہ معنی کہ اگر اس میں داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے، جیسے ہم شراب پیئیں تو پی سکتے ہیں، چوری کریں تو کر سکتے، لیکن ہے لیکن رب نے منع کر دی۔ اور حرمت تکوینی کا یہ معنی کہ کوشش انہوں نے کی نکلنے کی، صبح کو چلتے تھے، شام ہوتی کہتے تھے اس وادی سے ہم نکل آئے، پھر صبح ہوتی تو پھر وہی ہوتے جہاں، یہ حرمت تکوینی۔ فلا تحزن علی القوم الا تحزن علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر غم۔ اور پڑھ ان پر خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ جب قربانی کی، دونوں نے قربانی کرنی، پس ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ کہا اس نے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اس نے کہا پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقین سے، البتہ اگر تو نے پھیلایا میری طرف ہاتھ اپنا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں نہیں باسے دن پھیلاؤں گا اپنے ہاتھ کو تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کر دوں، بے شک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں ان اس کا کہ تو لوٹے میرے گناہ اور اپنے گناہ کو لے کر، پس ہو جائے تو اصحاب النار سے، اور یہ بدلہ ظالمین۔ فتوات لہو، پس آمادہ کیا اس کے لیے اس کے نفس نے، پس اس کے نفس نے آمادہ کیا اس کو قتل اخی، بھائی کے قتل کرنے پر، پس قتل کیا اس نے اس کو، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والا میں۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً قوا، جب خسو قریبتا تھا زمین کو تاکہ دکھا اس کو کیسے جواری چھپائے وہ لاش اپنے بھائی کی۔ اس نے کہا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں عاجز آ گیا تھے کہ ہوں اس کوے جیسا، پس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، پس ہو گیا نادمین پشیمانوں میں سے۔ من اجل ذالک، اس کی وجہ سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر کہ بے شک شان یہ جس نے قتل کیا نفس کو بغیر نفس کے یا فساد فی الارض کے بغیر، پس گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو سب کو، اور جس نے زندہ چھوڑا نفس کو، پس گویا کہ اس نے زندہ چھوڑا لوگوں کو سب کو۔ اور البتہ تاکید کہ آئے ان کے پاس رسول ہمارے واضح دلائل لے کر، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ مسرف اسراف کرنے والے۔ پختہ بات ہے بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے اللہ اور اللہ کے رسول سے، کوشش کرتے زمین میں فساد کی، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے
اور یصلبوا یا سولی پر لٹکایا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف الٹے یا دور کیے جائیں زمین سے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، بس جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ رب سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں، نیکوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹوں کا واقعہ سنا دیں، تم تو وقفے کے ساتھ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہوگے، آدم علیہ السلام کے صلبی نافرمان بیٹے کا قصہ سن لو کہ پیغمبر کا بیٹا ہے، حشر کیا۔ دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے اس وقت، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ اس دور میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیک وقت پیدا ہوئی۔ خدا کی قدرت تھی نسل انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ پہلی لڑکی کا دوسری لڑکے سے اور دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح جائز تھا۔ وہ یوں سمجھے جیسے ہم میں بطون علادہ ہوتے ہیں، خاندان علادہ۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بتلاتے اقلیمہ، حابیل کے ساتھ جو پیدا اس کا نام بتاتے یلووا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کی شکل اچھی نہیں۔ قابیل نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا، حوا علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن نہ مان۔ یہ ہوا کہ اچھا تم قربانی کرو۔ حابیل نے دمبا ذبح کر کے میدان میں رکھا اور قابیل نے کچھ خوشے، گندم کے خوشے یا باجرے کے یا اس قسم کے خوشے لا کر کے میدان میں رکھے۔ سب دیکھ رہے ہیں، آسمان سے آگ آئی، دمبے کو جلا گئی، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اور وہ جو خوشے پڑے ہوئے تھے قابیل کے، آگ نے نہ چھیڑا۔ اب اس سلسلے میں انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ قابیل کہتا کہ تو مقبول ہے اور میری رائے غلط تھی، کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ مقبولوں کی نیکوں کی قبول کرتا ہے، میرا تو کوئی گناہ۔ بھائی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ اب اس میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو کہتا تو نہیں بڑھاتا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں، لیکن اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب پہلا انسان ہے زمین میں، اب پتہ نہیں کس کو آگ میں جلاتے ہیں، پانی میں ڈبوتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ اب اس کو قتل کرنے کے بعد حیران ہے کیا۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان دنوں میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے جہاں نہ تھے۔ بعض تفسیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس کے پاس مردہ کوا تھا، قابیل کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کریدا، گڑا بنایا، مردے کاؤں کو اس میں رکھا، اوپر مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا تاکہ اس کو بتلا دے کہ اب یوں تو کرو نہ کہ اس کو دفن کر دو۔ اس پر تو اسے ندامت ہوئی کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا رہا، لیکن اصل جو خرابی تھی اس سے تائب نہیں ہوئی۔ اس میں بات ہے کہ آیا قابیل مسلمان ہے یا کافر۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے یہ بات کی ہے جہاں آتا ہے نا رب ارے نلنا زین ازلانا من الجن ان سے کہاں آتی ہے؟ ہاں ربنا ارے نلنا زین ازلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے بات اس آیت کی تشریح میں کی
تھانوی رحم اللہ تعالی نے اس مقام پر خلاصہ دونوں تفسیروں کا یہ ہے کہ کافر نہیں گناہگار ہے، کافر نہیں گناہگار۔ اچھا، اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ پڑھ ان کو، پڑھ کے سنا ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل قابیل، حق کے ساتھ دونوں نے قربانی کی ہے کہ قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہ ہو۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا قبل اللہ من اللہ، کہا اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کے لیے میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرا گناہ اے بے اسم قتلی، میرے قتل کا گناہ وہ بھی تیری گردن پر ہو، تیرے گناہ اور بھی ہوں، فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء۔ نفس نے وعدہ کر دیا قتل کیا، نادم ہو گیا، خسارے میں۔ اللہ نے کوا بھیجا قریتا تھا زمین کو کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، فاصبح من النار۔ اس نے کہا کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا رہا، یا ویلتا، یا تھی الف سے بدل گئی، یا ویلتی، ہائے افسوس مجھ اجل تو حمزہ استفہام کا ہے، میں اس کوے سے بھی عاجز ہو گیا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا لیتا، وارا جواری موارات بس ہو گیا نہ من اجل ذالک، اسی ناحق قتل کی وجہ سے جو قابیل نے کی، اس ناحق قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کیا یا فساد فی الارض کے بغیر قتل کیا تو یوں سمجھو کہ سب انسانوں کو قتل، یعنی اس کو دیکھ کر کے جتنے بھی ناحق قتل کریں گے ان کا وبال اس پر پڑے گا، اور جس نے نفس کو زندہ چھوڑا یوں سمجھو سب کو زندہ چھوڑا، گویا اس کے نمونہ بن گیا۔ اچھا، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کر، ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض ربا، قتل ناحق کا اوپر ذکر تھا، آگے ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ وہ حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ قبیلہ بنو ہوکل اور اورینا، ہوکل اور اورینا کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، چند دن مدینہ میں رہی، ان کے پیٹ پھول گئے سبزیاں کھا کے، کہنے لگے حضرت ہم سبزیاں کھانے والے نہ تھے، ابغنا رسلن، بخاری کی روایت میں ہم دودھ پینے کے عادی تھے، آپ نے فرمایا ایسا کرو وہاں چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں اونٹ بھی ہیں اونٹیاں بھی ہیں، وہاں ان کا دودھ بھی پیو، اور روایتوں میں آتا ہے پیشاب بھی۔ طویل بات ہے، اس کو نیچے یہ گئے وہاں، دودھ پیا، تندرست ہوئے، رائی کو شہید کر دیا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری، آنکھیں اس کی اندھا کر دی، قتل کرنے کے بعد اونٹ لے کر کے چلے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا دی۔ اب ڈاکوؤں کی 4 قسم کی سزائیں ہیں، وہ کیا؟ ڈاکو اگر قتل کرتے ہیں مال ابھی تک نہیں لے سکے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، مال نہیں دیا، ان کی سزا قتل۔ دوسری شرط، انہوں نے مال بھی لیا اور قتل کا ارتکاب بھی کیا، ان کو سولی پر لٹکا۔ تیسری شرط، مال لے سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے، تو مال لینے کی صورت میں دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یہ کاٹا جائے، اور ابھی آئے ہیں، نہ قتل کر سکے نہ مال لے سکے، تو ایسی صورت میں ان کو زمین سے دور کر دو۔ امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے جلا وطن کا، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ينفوا من الارض کا مطلب ان کو قید کر دو، زمین پر چلنے پھرنے نہ دو، کہ اپنے علاقے میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے تو نئی زمین میں تو اور زیادہ ڈاکہ ڈالی۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ۔ اس مسئلے میں بھی طویل اختلاف ہے، میں نہیں چھیڑتا کہ یہ جو سزا ملتی ہے دنیا میں یہ کافی ہے یا آخرت کی سزا الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے،
اور توبہ بھی کی اور سزا دنیا میں مل گئی تو اس کی سزا ہوگی، آخرت میں نہیں سزا۔ خود منکر رہا اور توبہ بھی نہیں کی تو دنیا کی سزا الگ، آخرت کی سزا الگ، الگ الگ۔ آپ یہ دیکھیے، فرمایا بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، یعنی ڈاکہ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے پہلی چیز، اور یصلب ان کو سولی پر لٹکایا جائے، دو ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، اور ذوالقوم من اللہ زمین سے دور کیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائیت دنیا کی زندگی کی۔ اس آیت سے امام صاحب استدلال کرتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو، بات اچھی طرح سے سمجھنا۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا تھا، قتل بھی کیا، آدمیوں کو بھی مارا، مال بھی لیا۔ ابھی تک حکام وقت نے یا وہاں کے مسلمانوں نے ڈاکوؤں پر غلبہ نہیں پایا، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا حق معاف ہو جائے گا، حق الابد دینا پڑے گا۔ اتنی بات آپ کو صرف تفسیر جلالین میں اور بیان القرآن میں ملے گی اور کسی تفسیر میں نہیں ملے گی۔ بات میری اچھی طرح سے سمجھنا۔ ڈاکہ ڈالا ڈاکوؤں نے، قتل بھی کیا، مال بھی کیا۔ حکام وقت نے یا وہاں کے باشندہ لوگوں نے ڈاکوؤں پر ابھی قبضہ نہیں کیا، پکڑا نہیں، گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، یہ قتل وغیرہ، یہ قتل کیا ہے تو قصاص میں تو مارے جائیں گے، حق الابد لیا جائے گا، حق اللہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو قتل نہیں کیے جائیں گے، مال لیا ہے تو مال واپس دینا پڑے گا، قتل کیا تو قتل بھی کیا جائے گا۔ یہ ٹکڑا صرف تفسیر جلالین میں اور بیان القرآن میں ہے، اور سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَى مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، یہ شیخ اور کسی تفسیر میں مجھے نظر نہیں ہے۔ فرمایا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر پاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کا حق معاف، حق الابد دینا پڑے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے، زمین سارا اور اس جیسا اس کے ساتھ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کا قیامت کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ارادہ کریں گے اس کا کہ نکلے وہ آگ سے، اور نہیں وہ نکل سکنے والے ہوں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم دائمی، اور چور مرد اور چور عورت، بس کاٹ ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، نکالم سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم۔ اور جس نے توبہ کی اس کے بعد ظلم کے اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ غفور رہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک و سماوات والارض، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کرے تجھے، غم میں ڈالے تجھے وہ لوگ جو جلدی سے جا پڑتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، کہتے ہیں اپنے منہ سے اور نہیں ایمان لائے دلوں سے، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سنتے ہیں جھوٹ اور سنتے ہیں ایک اور قوم کے لیے جو نہیں آئی تیرے پاس، بدلتے ہیں وہ کلمات کو ان کے من بعد موازی، بعد ان کی جگہوں میں ٹکنے کے، جگہوں میں ٹکی ہوئی ہے پھر بدلتے ہیں۔ کہتے اگر دی گئی تمہیں یہ تو اس کو لے لینا، اور اگر نہ دی گئی تمہیں یہ بس بچنا ڈرنا۔ اور وہ شخص کے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے اور آزمائش میں ڈالنے کا، پر تو نہیں مالک اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا۔ وہ لوگ نہیں ارادہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا
کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں جھوٹ، اب قانون للسحت، کھاتے ہیں حرام۔ پس اگر آئیں وہ تیرے پاس، پس فیصلہ کر تو ان کے درمیان، یا تو ان سے اعراض کر، اور اگر تو ان سے اعراض کرے گا پس ہرگز وہ نہیں ضرور دے سکیں گے تجھے کچھ بھی، اور اگر فیصلہ کرے تو پس فیصلہ کر ان کے درمیان بالقسط، انصاف کا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں۔ اور کیسے وہ تجھے اپنا حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر پھرتے اس کے بعد، اور نہیں ہے وہ اس پر بھی ایمان لانے والے۔ رب اوپر قتل ناحق کا گناہ ہونا ذکر کیا، آگے تقوی کا سبق دیتے ہیں کہ ان تمام گناہوں سے بچو۔ تقوی کا معنی بچنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تمام گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں طویل باتیں ہیں، میں نہایت اختصار سے بات عرض کرتا ہوں، غور سے سنو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا معنی کرتے ہیں بالطاعات والعبادات، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو عبادات کے ذریعے، طاعت کے ذریعے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے، میں نے پہلے پارے میں تھوڑی سی عرض کی تھی، میں چند الفاظ دہراتا ہوں، اس کے بعد بھی جو حضرات آئے ہیں وہ سنیے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت سے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی برکت سے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی جہہ سے، یا آج کل عوام کی اصطلاح میں اپنے نبی کے صدقے سے، یہ صدقہ بھی طفیل کے معنی میں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے آپ کے صدقے سے، عام ان تمام الفاظ کا مفہوم ہے، طفیل ہو، وسیلہ ہو، برکت ہو، حرمت ہو، جاہ ہو، یا عوام کی اصطلاح میں میرا یہ کام کر دے نبی کے صدقے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تفصیل نہ مطلقاً ناجائز نہ مطلقاً جائز۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کا توسل کرتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے اور اس کو میرے ان تکالیف کا علم ہے، اس ارادے سے توسل کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ خالص کفر اور شرک۔ فتاوی بزازیہ، البحر الرائق، مجموعہ فتاوی عبدالحی وغیرہ میں تصریح ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں، حالات کو جانتی ہیں، وہ پکا کہا۔ حاضر ناظر سمجھنا، ان کے متعلق علم ثابت کرنا، متصرف الامور ماننا، یہ پکا شرک ہے، اس میں شک کی گنجائش ہے۔ اگر اس معنی میں کہتا ہے کہ وہ میری مدد کرتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، تو شرک ہے۔ اگر یہ لفظ بولتا ہے اور معنی اس کا مراد نہیں لیتا، تو آپ رائنا میں پڑھ چکے ہیں کہ رائنا کا لفظ رو معنی ہے، ایسا لفظ بولنا کہ جس کا اچھا پہلو بھی ہو، غلط معنی بھی ہو سکے، ایسا لفظ بولنا یہ مکروہ ہے، عوام غلط فہمی کا شکار ہو۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ نہ وہ حاضر ناظر ہیں، نہ مختار کل ہیں، نہ متصرف الامور ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر میرا ایمان ہے،
میری محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے اماموں سے میری محبت ہے، یہ میرا محبت کرنا یہ میرا نیک عمل ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ای الاعمال افضل؟ قال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے بغض کرنا، یہ افضل عمل۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیونکہ میری محبت اور ایمان یہ میرا نیک عمل ہے، ان سے تعلق نیک عمل ہے، یہ سمجھتا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی کی طبیعت میں حدت بھی تھی، شدت بھی تھی۔ القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، لمبی چوڑی کتاب انہوں نے لکھی، نفی کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ جب اس مقام پر آتے ہیں کہ اگر یہ مراد لے کہ بے ایمانی بھی ہی و بے محبتی بھی ہی تو پھر جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں کئی صفحات لمبی بات کرتے، اسی آیت کے وسیلہ کے لفظ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ مراد لے کہ جس کا میں توسل کرتا ہوں میری اس کے ساتھ محبت ہے، میرا اس پر ایمان ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَبِهِ أَقُولُ، یہ روح المعانی والے کے بیان۔ مزید بات دیکھنی ہے تو ہم نے تسکین و صدور کے 7ویں باب میں مفصل حوالہ رکھا، تو نہ توسل کا مطلقاً جائز نہ مطلقاً ناجائز، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہاں اس شک میں کوئی امت میں منکر نہیں۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے تحفہ ابراہیمیہ، اس کے آخر میں الہی بحرمت فلاں بحرمت فلاں بحرمت فلاں، سب سلاسل میں بحرمت فلاں کے لفظ موجود۔ خود کتاب کے اندر توسل کا مسئلہ یہ ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ تو نہ مطلقاً جائز ہے نہ مطلقاً ناجائز ہے، افراط تفریط دین میں اچھی شے نہیں۔ مزید بات اس میں دیکھیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں سارا، اور اتنا اور فرض کرو کہ ما فی الارض، ایک زمین اور تصور کرو اس میں سونا بھرا ہوا ہو، اور فدیہ دے عذاب یوم القیامہ سے ما تقبل منہ۔ یہاں ما فی الارض جمیعہ کی تفسیر دی کہ وہ کیا ہو، القرآن یفسر بعض بعضا، آپ پہلے پڑھ چکے، میل الارض ذهبا، سونا، وہ سونا سونا بھرا ہو تو نہیں، ولہم عذاب، ارادہ کریں گے کہ نکلیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا ولہم عذاب، دائمی عذاب، ربط۔ اوپر تھا ذکر ڈاکے کا، اب آگے مسئلہ آ گیا چوری کا، اس کی بھی حد ہے اس کی بھی حد ہے۔ وسارق وسارقۃ، چور مرد ہو چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو۔ یہاں سارق مرد کا ذکر پہلے ہے، سورہ النور میں آپ پڑھیں گے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانیہ کا ذکر پہلے ہے، زانی کا بعد۔ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سارق کو اس لیے پہلے لائے، مرد میں کمانے کی طاقت ہوتی ہے، مرد ہو کر کے چوری کرے تو یہ اس کے واسطے بد ہے۔ زنا دونوں کے لیے ہے لیکن بنسبت مرد کے عورت میں زیادہ ہے، اس لیے وہاں زانیوں کو پہلے لائے، یہاں سارق کو پہلے لائے۔ چور مرد ہو چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو، وہ کتنا ہو طویل بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امام صاحب کے نزدیک 10 دن، اور ہاتھ یہاں کلائی سے کاٹا جائے گا، خود اس کا اپنا اقرار ہو یا شرعی گواہ، یہ خدا کا حکم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اس مشینی دور میں کاٹنے تو بڑے ظلم ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ظالمانہ سزائیں ہیں، وہ خود ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرمائیں، اور یہ ان کو وحشیانہ سزائیں کہیں، ظالمانہ کہیں، ٹالنے کی کوشش کریں،
یہ کہ ہم اس کو نہیں پسند کرتے، تم رب سے بڑے ہو نہیں پسند کرتے، سب بے دینی کی باتیں قطعاً ایمان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ان منسوخ چیزوں کو رد کرتے۔ اچھا، جزاء بما کسبا مفعول مطلق ہے، یجزون جزاء، بعد نکالتے جوزو جزاء، بدلہ ان کا ظلم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اصلاح کی، اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا، اللہ کا حق بھی آ گیا، حق العبد دینا پڑے، وہ جو کسی نے چوری کی مان دے گا۔ کیا نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ملک و سماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ رب ڈاکے کا ذکر بھی آیا، چوری کرتا ہے۔ آگے ایک واقعہ ہے جو زنا سے متعلق ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ خیبر میں ایک یہودی نے یہودیہ سے بدکاری کی، تھے دونوں شادی شدہ۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری شریعت تو سخت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نرم ہے، اور آپس میں کہنے لگے جانتے تو ہو نا کہ ہے وہ بھی نبی ہی، ایسا کرو تم آدمی بھیجو وہاں، اور فلاں فلاں وہ جو ہیں ان کی ہدایت کے منافق تھے وہ ان کے پاس ٹھہرے، ان کو ساتھ لے جا کر کے آپ کی مجلس میں پہنچے اور مقدمہ دائر کرے کہ حضرت اس طرح ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں، آپ کی شریعت میں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اور یہ بھی کہا کہ اگر سخت حکم دینا رجم کا تو وہ نہ لینا، نرم حکم ہو وہ لے لینا۔ وہ نرم حکم ان کے ہاں کیا تھے؟ بخاری میں آتا ہے التحمیم والتجبیہ، التحمیم والتجبیہ، تو یہ دو لفظ آتے ہیں۔ تحمیم کا معنی ان کا منہ کالا کیا جاتا، اور تجبیہ کا معنی گدھے پر بٹھا کر کے دم کی طرف منہ کرتے تھے، پیچھے پیچھے منہ کر کے ان کو پھراتے تھے، یہ ان کی سزا۔ التحمیم والتجبیہ، تو کہنے لگے اگر نرم حکم دیا تو لے لینا، سخت حکم نہیں۔ یہ آئے مدینہ طیبہ سے خیبر 200 میل کی مسافت طے کر کے آئے، منافقین کے پاس قیام کیا، صبح ہوئی ان کو ساتھ لے کر کے آپ کی مجلس میں پہنچے، مقدمہ دائر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں مثلا تورات، اس میں کوئی حکم نہیں؟ کہنے لگے جی اس میں حکم نہیں۔ فرمایا ان کا مولوی تھا عبداللہ ابن سوریہ، سواد کے ساتھ، جب چشم کانا آغر، اس نے وہ تورات پڑھنی شروع کی۔ سمجھنا الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سمجھ گئے کیا؟ ہاں وہ درمیان میں چھوڑ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، حضرت اللہ کا دشمن جھوٹ کہتے ہیں، یہ تو درمیان میں آئے تھے کھانے۔ آپ نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ ہمارے ہاں رجم کا مسئلہ ہے۔ پھر بخاری میں روایت آتی ہے کہ رجم کیا گیا ان کو، وَالرَّجُلُ يَحْمِي عَلَى الْمَرْأَةِ، جب پتھر لگتے تھے تو مرد عورت کو بچانے کے لیے اوپر گرتا تھا۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غم میں ڈالے تجھے وہ جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے آمنا کا اپنے منہ سے، ان میں ان منافقین کا رد ہوا جن کے پاس وہ ٹھہرے تھے، مہمان تھے، اور جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ لا کر کے کیا تھا، ان سے نہ ڈالے، بلم تو من قلوب، اور وہ لوگ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ یہودی وہ سنتے ہیں جھوٹ اور سنتے ہیں اور قوم کے لیے، وہ اصل قوم تو آئی نہیں، یہ ان کے نمائندے، وہ نہیں آئے تیرے پاس، یہ تحریف کرتے کلمات کی بات اپنی جگہوں میں ٹکے رہنے کے بعد تحریف بھی کی، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ مل گیا تو لے لینا، اگر یہ نہ ملا تو فاحذروا بچنا، جس کے بارے میں اللہ فتنے کے ارادہ کرے فلم تملک لہ من اللہ شیئا،
وہ لوگ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. لہم فی دنیا خزی، دنیا میں رسوائی. یہ کم رسوائی ہے کہ سب سے بڑا مولوی ان کا عبداللہ ابن سوریہ تھا، مجمع بڑا کثیر تھا، اور مجمع میں اس کی وہ گویا کہ چوری نکلی، اور رسوائی کیا ہوگی زندہ قوم کی. سب نے پھٹکار کی، یہود نے بھی، کہ تو نے ہمیں مغالطے میں رکھا، ہم تو بڑا مولوی سمجھتے تھے، کافر ملا تو تھا تو، لیکن تو نے یہ کاروائی کی. پھٹکار سب کی پڑی. فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہوئی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ. یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. اب قانون لِلسُّخْط، سخط اس حرام کو کہتے ہیں جو غلط حکم صادر کر کے رقم لی جائے. بخاری کتاب و تفسیر میں سخط وہ مال غلط فیصلہ حکم دے کر کے جو رقم لی جائے اس کو کہتے ہیں سختن. یہ حرام خور ہے. اگر تیرے پاس آئے فیصلہ کر یا اعراض کر. یاد رکھنا یہ پہلے کا حکم تھا، آگے آج ہی کے سبق میں آئے گا. وہ آیت اتری، اس کے بعد یہ پہلا حکم منسوخ ہوا، پھر آپ ان میں فیصلہ کرنے کے مکلف تھے. یہ بات کتاب الاحکام لابن حزم کے حوالے سے آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں نقل ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر اعراض کرے گا تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، فیصلہ کرے گا تو عدل انصاف کے مطابق ان اللہ یحب. آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حق پرست ہوتے تو کیسے تجھے اپنا حاکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. پھر ایک رول سے پھر گیا اس کے بعد وما اولئک بالمؤمنین، تورات کو بھی نہیں مانتے، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں مانتے. بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، فیصلہ کرتے رہے اس کے بارے میں پیغمبر وہ جو فرمان بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، اور رب والے فیصلہ کرتے رہے، اخبار علماء کرتے رہے، بما بسبب اس کے اس پر فیدو کہ ان کو نگران ٹھہرایا گیا اللہ کی کتاب پر اور تھے اس پر گواہ. بس نہ ڈرو لوگوں سے، ڈرو مجھ سے، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل. اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کے مطابق فاولئک هم الکافرون. اور لکھا ہم نے ان پر تورات میں ان نفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ آنکھ کے بدلے میں کان، ناک ناک کے بدلے میں کان، کان کے بدلے میں دانت، دانت کے بدلے میں، والجروح قصاص، اور جروح زخم زخم کے بدلے میں قصاص. پر جس نے صدقہ کیا اس کا پس وہ کفارہ ہوگا اس کا، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کا پس وہ لوگ ہیں ظالم. اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدق تھے اس چیز کے جو ان کے پہلے تھی تورات، اور دی ہم نے ان کو انجیل، اس میں ہدن و نور ہے، اور مصدق تھی وہ تورات انجیل اس چیز کی جو اس کے سامنے تھی تورات، وہ ہدن ہدایت تھی، اور اپنے موقع پر موعظہ للمتقین تھی. اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی انجیل میں. اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ کے مطابق پس وہ لوگ ہیں هم الفاسقون، نافرمان. اور نازل کیا ہم نے تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ، مصدق ہے جو اس کی پہلی کتابیں ان کی، وہ مہیمنا علیہ، اور پہلی کتابوں کی نگران ہے، محافظ اور نگران ہے. پس فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ اس کے مطابق، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی، اعراض کرتے اس چیز سے جو تیرے پاس حق آ چکا. ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے بنائے شریعت و منہاجا اور راستہ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی گروہ، لیکن تاکہ تمہارا امتحان دے ان چیزوں میں جو رب نے تمہیں دی ہیں، پسند پت لے جاؤ بلائیوں میں. اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوٹنا تمہارا سب کا، بس وہ خبر دے گا تمہیں ان چیزوں کی جن میں تم اختلاف کرتے رہے. اور یہ کہ فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی، اور بچ تو ان سے اس سے کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیں بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہیں تیری طرف. بس اگر وہ پھر گئے بس تو جان لے کہ پختہ بات اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہے اس کا کہ ان کو تکلیف پہنچائے ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے. اور بے شک بہت سارے لوگوں میں البتہ نافرمان ہیں. کیا پس یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے عذر حکم کے اس قوم سے جو یقین رکھتے.
ابھی آپ نے تورات کا ذکر سنا، آگے تورات کی اہمیت بیان کرتے کہ تورات کوئی معمولی کتاب ہونا چاہیے جس کو نظر انداز کیا جاتا، بے شک تورات کو ہم نے اتارا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو فرمان بردار تھے وہ فیصلہ کرتے رہے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے۔ اب جہاں الذین اسلموا کے متعلق تفسیروں میں دو باتیں مشہور ہیں، ایک تو یہ کہ یہ الذین اسلموا کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، سبھی اللہ کے پیغمبر فرمان بردار، دوسری یہ کہ اس کو قید احترازی قرار دو تو اس سے جھوٹے نبی نکالنے، اس زمانے میں بھی جھوٹے نبی تھے جیسے ہمارے زمانے میں قادیانی وغیرہ وغیرہ، اور ان جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں پر میں نے کہا تھا کہ ائمہ تلبیس میں جتنی بات ہے آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے، مبسوط بات ہے، اس مسلمہ کذاب انسی سے لے کر مولانا مرحوم نے عبداللطیف گنا چوری کے مرزے کے بعد گزرا ہے، اس تک تمام جھوٹے نبیوں کی اپنے معلومات کے مطابق تاریخ سے ان کے ثبوت دیے، کہاں جھوٹا نبی پیدا ہوا، کب آیا، کتنے لوگ جو اس کے ساتھ، کون مہدی تھا، یہ ائمہ تلبیس کتاب کا نام ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اور والربانیون کا تحفہ نبیوں کا، اور جو رب والے ہیں، رب پرست مشائخ، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے، والاحبار اور علماء، خدا کے پیغمبر بھی، مشائخ بھی، اور جن کو آپ پیر کہہ لیں، پیر اور احبار علماء، یہ سب اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان تمام کو اللہ کی کتاب تورات پر نگران ٹھہرایا گیا تھا کہ تم اس کے حافظ ہو اور اس پر گواہ، زیادہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سمجھ مت، اور جس نے نہ فیصلہ کیا بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اب مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔